قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اے نبی تم فرماؤ مجھے تو خود میرے رب کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کروں۔ لو جی، پیر فقیر بزرگان دین کے بارے میں جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی، یعنی جن کی بات ہو رہی، جو پڑھنے والے ہیں ان کی بات نہیں میں کر رہا، ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی نماز، ذکر، اذکار، عبادت تو اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تک بندہ پہنچے، اور جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں ان کو تو اب ان چیزوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ان سے ذرا پوچھیں کہ رسول اللہ اللہ تک نہیں پہنچے ہوئے تھے؟ جو اس کائنات میں وسیلہ ہیں مخلوق اور خالق کے درمیان ہدایت کا، ان سے زیادہ کون اللہ تک پہنچا ہوا ہے؟ اور ان کے لیے حکم ہو رہا ہے نبی تم نے خود اپنی زبان سے ہی کہنا ہے انی امرت، مجھے حکم دیا ہے میرے رب نے، ان اکون اول من اسلم، کہ سب سے پہلے میں مسلم ہو جاؤں، میں سر تسلیم خم کروں، ولا تکونن من المشرکین، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ دیکھنا مشرکین میں شامل نہ ہونا، یعنی سب سے پہلے میں توحید کا علم بردار ہوں، سب سے پہلے میں اللہ کا تابع فرمان ہوں، سب سے پہلے میں خدا کا مطیع ہوں، باقیوں کو تو میں بعد میں دعوت دوں گا، پہلے تو میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں، اگر اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے شریعت کی پابندی کرنی ہے، میں نے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، میں نے اللہ کے ایک ایک حکم کی پیروی کرنی ہے، تو باب دشائی کوئی نہیں، کوئی شے نہیں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آگے یہ جو آیت ہے جڑی میرا خیال میں رٹا چھڑی تو سورۃ الانعام میں ہے، سورہ یونس میں ہے، سورہ الزمر میں ہے، 3 دفعہ یہ آیت ہے۔ اے نبی تم فرماؤ بے شک میں تو خود خوف رکھتا ہوں اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ اچھا آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام جو یہ مذاق کے طور پہ باتیں کر رہے ہیں؟ مطلب مجھے تو یہی لگ رہا ہے، یعنی جو ایٹیچیوڈ ہے یہاں پہ لوگوں کا، کوئی کہہ دے گا جی انہوں نے ایویں بس تو عاجزی دے طور تے سانو تعلیم کرنے واسطے، تسی تعلیم تے کوئی نہیں پکڑی، تواڈے بابے نے تے کوئی تعلیم نہیں پکڑی، نہ وہ نماز پڑھ دے جے، نہ وہ دین دے ہوتے چل دے جے، وہ تو اپنی عبادت کرواتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں آپ ہمارے مرید ہو جائیں ہم جنت میں لے جائیں گے۔ ادھر تو میرے بھائی یہ سنگولر کے سیگے ہیں کہ نبی تم فرماؤ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کا تابع فرمان بنوں، میں شرک نہ کروں، میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب قیامت کے دن کا بڑا عذاب مجھے آ پکڑے گا۔ اندازہ کریں، میرا خیال ہے دنیا میں اگر سب سے بڑی کوئی مثال دی جا سکتی تو یہی تھی نا، یعنی اللہ کی مخلوقات میں کوئی رسول اللہ سے بڑھ کر ہے کہ ہم جس کی مثال پیش کریں اور ان کو یہ یقین آئے کہ بابت شاہی کوئی نہیں، رسول اللہ سے تو بڑا کوئی نہیں ہے نا، تو باقی لوگ کس کھاتے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسی لیے دیکھ لیں کہ یہ سورۃ الانعام جو ہے نا ننگی تلوار ہے توحید کے اوپر۔ مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے ہمسائے تھے، وہ قادیانی تھے اس وقت بھی، خیر ہم تھے بریلوی، بریلویوں سے بڑا کانفیڈنٹ کون ہوگا، عشق رسول کے علم بردار ٹھیکیدار۔ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے ہم ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ تھے نا، تو کبھی ان سے گفتگو ہونی ختم نبوت کے حوالے سے یا اس طرح، وہ کہتے تھے بیٹا اس بات کو آپ چھوڑ دیں، آپ لوگ تو مشرک ہیں، آپ تو اللہ کا تعارف نہیں آپ لوگوں کو، رسول اللہ تک تو بعد میں بات ہوگی۔ اچھا جب میں نے کئی سالوں کے بعد یعنی 2008 میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا، سورۃ الانعام میں نے پڑھی نا، وہ تو میرے کانوں سے تو دھواں نکلے نا، میں نے کہا یار یہ تو ابھی سٹارٹ ہوا ہے سرکار، یہ آج دیکھیں کون کون سی آیتیں آتی ہیں، یہ آج جتنی آیتیں آ رہی ہیں نا، یہ آپ صرف ان کا ترجمہ جو ہے نا یہ پبلک میں بیان ہی نہیں کر سکتے، کاٹ کے رکھ دیں گے، وہ کہتے ہیں نا کاٹ کے رکھ دیں گے، کاٹ کے رکھ دیں گے۔ تو اس وقت مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا سورۃ الانعام کو بھی آپ نے ترجمے سے پڑھنی ہے، پھر بتانا ہے کہ آپ لوگ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں۔ تو پھر مجھے بعد میں وہ باتیں یاد آئیں، میں نے کہا دیکھیں مسلمانوں کی پستی کا یہ لیول ہے کہ قادیانی بھی انہیں کچھ نہیں سمجھتے، اندازہ کر لو، یعنی اسی شاہی کوئی نہیں سا، جدو قادیانی سانو کچھ نہیں سمجھتے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں نا پھر۔ تو اب یہ دیکھ لیں، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ،
جو اس دن عذاب سے بچا لیا گیا تو یقیناً اسی پہ اللہ نے رحم کیا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی ہے کھلی کامیابی. اللہم اجعلنا منہم، آمین. دیکھیں کس لیول تک. لو اگلی ایک اور خوراک لو. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تکلیف کے اندر تو اس تکلیف کو کوئی نہیں چھڑا سکتا سوائے اس اللہ کے، یا سوائے عبد القادر جیلانی کے، بقول بابوں کے. او جی وہ مصیبت آئی پھیر دینے نے، کسی اور تے سٹ دینے نے، 11ویں دیا کرو. قرآن تو کہہ رہے نہیں، جب اللہ پکڑ لے کوئی نہیں چھڑا سکتا. کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی بابا، سوائے اس. اور ظاہر ہے یہ تکلیف دور کرنا یہ اللہ کی کوالٹی ہے، یہ اس کے ساتھ خاص ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے. میرے خیال ہے وہ ایک سمجھ لیں جسے وہ تاش کی لینگویج میں کہتے ہیں نا یکا، وہ ہے وہ آیت. ہم جب کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں دیکھیں ہم بزرگوں سے بھی جو مانگتے ہیں نا وہ اللہ سے ہی لے کے دیتے ہیں. آپ امی سے روٹی جو مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے؟ اس کا ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ میرے بھائی یہ تو اسباب ہے، ان کا قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیں جو بزرگان دین ہیں وہ بھی اللہ سے ہی لے کے دے رہے ہوتے ہیں، پیچھے اللہ ہی ہوتا ہے. اللہ نو پیچھے کر دو، ہاں کر دو پیچھے. وہ اسی کہنے یار قرآن حدیث دی پیروی کرو، وہ کہتے ہیں اصل میں ساڈے بزرگوں اور اماماں نے بھی قرآن حدیث دسیا، پیچھے نبی علیہ السلام بھی نے، نبی بھی پیچھے، اللہ بھی پیچھے. وہ منتصو پیچھے کے رہ گیا تواڈے پلے. جو مسلمان اللہ رسول کو پیچھے کر دے اور بابے اور بزرگ آگے لے آئے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کریں. پھر ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں بارش اللہ برساتا ہے لیکن ڈیوٹی فرشتوں کی، ہم مانگتے کس سے ہیں؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہے. وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن قرآن میں یہ تو آیا کہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں، یہ تو نہیں آیا کہ کسی اور سے نہیں مانگتے. ہوں دیکھو ذرا اندازہ کرو. تو ہم نے کہا یہ بھی آیا ہوا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 62، توحید کی فیلڈ میں یکا، جس طرح آپ وہ کہتے ہیں نا تاش کی لینگویج میں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا زمین پر. یعنی جب تمہارے آباء و اجداد مرتے ہیں تو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد، سب ایک ایک کر کے مر رہے ہیں، اللہ جو ہے وہ زندہ ہے، ایک ایک کر کے وہ آنے والی نسلوں کو زمین کا مالک بناتا جاتا ہے. اصل مالک کون ہے؟ اللہ. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن نصیحت بہت کم ہی حاصل کرتے ہو. کون سی کوالٹی؟ تکلیف اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سننا، یہ اللہ کی کوالٹی ہے. تو یہاں پہ بھی آیا کہ اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تکلیف کے ساتھ تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کر لے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا یہی آیت سورہ یونس میں آئے گی، وہاں پھر آگے ساتھ آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا اگر وہ ارادہ کرے. یعنی اگر اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے تو میرے بھائی کوئی کچھ نہیں کسی کو نقصان پہنچا سکتا. اسی کو نبی علیہ السلام نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ کو خط لکھا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ مجھے بتائیں جو اللہ کے نبی سے آپ نے خود سنا ہو. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کہ اللہ جسے تو عطا کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا.
اور بڑے سے بڑے شخص کو اس کا منصب اور عہدہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو یہ دعا ہم پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر، غالب، یعنی چسک نہیں سکتا کوئی اس کی مرضی کے بغیر. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ الشَّهَادَةِ، اے نبی ان سے فرماؤ، بتاؤ سب سے بڑی شہادت کون سی ہو سکتی ہے؟ قُلِ اللَّهُ، تم فرماؤ اللہ کی شہادت. شہیدٌ بینی و بینکم، وہ گواہ ہے تمہارے اور میرے درمیان. یعنی مجھے کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے. تم اگر میری بات نہیں مان رہے ہو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے اپنا پیغام جو مجھے اللہ نے سپرد کیا تھا تم تک پہنچا دیا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اللہ نے مجھے قرآن وحی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے. یہ وہی آیت ہے جو ہم نے سینکڑوں دفعہ یہاں پہ تلاوت کی ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 19، اسی میں میرا ریسرچ پیپر ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اس کے ٹائٹل پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 4. تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں. اچھا مجھے بتائیں، اگر اللہ کے نبی جن کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی کہ انہوں نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو آخرت کا ڈر سنانا ہے، اللہ کی طرف مائل کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بیسٹ سلیبس تو کوئی نہیں ہو سکتا. رسول اللہ سے بڑا ٹیچر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن سے بہترین سلیبس ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ بابوں نے اپنی کتابیں لکھ کے امت کو کیوں تھمائی ہوئی ہیں؟ ان سے ذرا پوچھیں. فضائل اعمال، فضائل سنت، 14 ستارے، یہ پکڑ کے کیوں انہوں نے حوالے کیے ہوئے ہیں؟ کہ قرآن میں کوئی نقص تھا؟ اور حکم یہ ہو رہا ہے کہ اے نبی تم نے بھی اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرنی ہے اور جس تک بھی پہنچ جائے. قرآن پہنچا، لیکن آپ دیکھ لیں کیا خدمت کی ان لوگوں نے. 1000 سال سے اسلام یہاں آیا ہوا ہے، کسی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا. یہ تو پچھلے 100-150 سال میں ہی ترجمے ہوئے. بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے، آلموسٹ 100 ایئرز پہلے. پہلے ان سے پوچھیں آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ یہاں کی لوکل لینگویج تھی فارسی، پھر اردو بن گئی. قرآن فارسی میں ٹرانسلیٹ کیوں نہیں کیا؟ شاہ ولی اللہ دہلوی نے پہلی دفعہ کیا. 5 سال تک چھپے رہے، لوگوں نے فتوے جاری کر دیے. یہ قرآن عربی میں تھا، اس نے تحریف کر کے فارسی میں کر دیا. کیونکہ ولی اللہ دہلوی نے یہ یعنی آبزرو کیا انہوں نے کہ بھئی اس قوم کا تو کوئی حال نہیں ہے. قرآن تو نہ انہوں نے عربی سیکھنی ہے، نہ ہمارے ابا اجداد نے سیکھی، نہ انہوں نے سیکھنی ہے. تو نہ انہوں نے عربی سیکھنی ہے، نہ انہوں نے قرآن پہ چلنا ہے، تو بہتر ہے قرآن کو نیٹو لینگویج میں کر دیا جائے. جس طرح ہم نے یوٹیوب کا موڈ اختیار کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مدرسوں میں انہوں نے کوئی دین نہیں سکھانا، نہ انہوں نے صحیح بات لوگوں کو بتانی ہے، تو پھر ہم الٹیمیٹلی یہ جو ایک ڈیجیٹل موڈ ہمارے پاس موجود ہے ہم لوگوں تک بات پہنچائیں. تو جب فتوے جاری ہوئے 5 سال تک وہ چھپتے پھرے. یہ آج آپ کو فیشن نظر آ رہا ہے نا، یہ سارے بزرگان دین کے جو لیٹسٹ 20ویں صدی کے بزرگان دین ہیں، ان کے ترجمے یہ زدم زدہ ہوئے ہیں. جب ایک ہوا دوسرے نے کہا اچھا میں بھی کرتا ہوں. شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹے نے اردو میں ترجمہ کر دیا، پھر آگے دیوبندی اس ترجمے کو لے کے چلے تو بریلویوں کو فکر پڑ گئی، انہوں نے اپنا ترجمہ کر لیا. پھر بریلویوں کے اندر اپنے ترجمے شروع ہو گئے، پھر شیعہ نے کہا کہ چلو ہم بھی اپنا ترجمہ کرتے ہیں. یہ انہوں نے زدم زدہ کیا ہے. میں علا وجہ بصیرت آپ کو کہہ رہا ہوں ان کے اسلام کے ساتھ زیرو انٹرسٹ تھا. ورنہ مجھے بتائیں جن بابوں کے نام یہ وضو کے ساتھ لیتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں ترجمے کیے؟ اس لیے کہ وہ ان سے زیادہ سمجھدار تھے، ان کو پتا تھا کہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اور دیکھ لیں ہو گئی ہے. ویژن ایسی ویسے اے چیز میں بابیاں نہیں مننا کہ انہوں نے پتا سی کہ کام پہ جانا اور پہ گیا. ان کو مجبوراً کرنی پڑی، اللہ کی تقدیر غالب آ گئی. نہ کرتے تو کیا کرتے؟ کیونکہ وہ جب ایک کام شروع ہو جائے دراڑ ڈل جاتی ہے نا. تو اپنی طرف سے انہوں نے اپنے ترجمے تفسیریں کر کے کوشش کی کہ قرآن کے فتنے کو، جس کو یہ فتنہ سمجھتے ہیں آزمائش، دبایا جائے. لیکن الٹا گلے پڑ گیا. کیا کرتے؟ اور آج ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. احادیث کے ترجمے بھی ہو رہے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں جناب کہ وہ ایک دیوبندی نے کتاب لکھی ہے مناقب ابی حنیفہ، اس کے مقدمے میں لکھا ہے دور حاضر میں حدیث کی کتابوں نے زندیقیت کا دروازہ کھول دیا ہے. پہلے ہم لوگوں کو مسئلہ بتاتے تھے، لوگ سن لیتے تھے. اب جب مسئلہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں دسو کتنے لکھے ہے.
تے پوچھنا ہے لوگوں نے, شکر کرو کہ آپ پوچھ رہے ہیں. ایک او وقت آنا ہے پہلے ایک تانوں ترن گے, پھر کہیں گے مما کی تو بیان کیتے ہی نہیں کیتا تے تھے لان کر. یہ دن دور نہیں جے. ابھی تو آپ سے یہ علیحدہ پوچھتے ہیں نا سر, یہ وہ جس طرح ہمارے ایک بھائی فون کر کے کہتے ہیں مولانا یہ کہاں لکھا ہوا ہے, کوئی آیت ہے, کوئی حدیث ہے؟ اے اس دن تو ڈر جاؤ تو لوگ کنوں پکڑ کے تانوں لاون گے کہ کیا کر رہے ہو تسی, کوئی چیز لکھی ہے کدھر؟ تو انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ترجمہ نہیں کیا, انہیں پتا تھا کام ڈل جانا ہے اور ڈل گیا. یہ اسلام کی خدمات ہے جی. کسی نے بخاری کا ترجمہ نہیں کیا, بتائیں نا جی, کوئی لائے نا جی, اے جی سلطان باہو نے قرآن کا ترجمہ کیتا تھے جی, مزہ آ گیا تھوڑی گل تو, ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے کیوں کرنا تھے میرے بھائی؟ انہوں نے اپنی شاعریاں لکھ کے آپ کو حوالے کی, اپنی کتابیں حوالے کی تاکہ آپ قرآن و حدیث سے دور رہیں. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے آج مبارک دور ہے, ہمیں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم لوگوں کہتے ہیں پڑھو اپنے اپنے ترجمے اور بتاؤ جو پڑھتا ہے. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا, اس کا ترجمہ کوئی بھی پڑھ لے اپنے مکتب فکر کا, کوئی شیعہ ہے سنی ہے, پڑھے اور بتائے یہ کیا توحید لکھی ہوئی ہے. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو قرآن اس لیے وہی ہوا ہے کہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں, تبلیغ اس کے ذریعے کروں, اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے میری کوشش ہے جہاں تک پہنچ جائے تو یہ پہنچ جائے, یعنی وہ بھی اسی کے ذریعے آگے تبلیغ کرے. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى, کیا تم اس بات کے اوپر گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ, اے نبی تم فرماؤ میں تو اس طرح کی کوئی گواہی نہیں دیتا. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اے نبی تم فرماؤ کہ وہ تو نہیں ہے مگر اکیلا یکتا الہ معبود. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ, اور میں اعلان برات کرتا ہوں ہر اس ہستی سے جسے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. میرے بھائی میٹھی میٹھی باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی نا. قرآن تو پھر کڑوی بات کرتا ہے. قرآن صرف توحید بیان نہیں کرتا, جو توحید کے مقابلے پہ طاغوت ہے اس کی نفی بھی کرتا ہے.